چلے امتیاز بھی وہ جب تک ان کو ریکویسٹ ڈالی بھی آ جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھ لیں سوال, امتیاز بھی سیم والا. ڈاکٹر صاحب کو پہلے موقع دیں بات کرنے کا, ٹاپک یہی ہے, ان کو پہلے موقع 2 منٹ کا دیں, اس کے بعد میں بات کروں گا. یہ ڈاکٹر صاحب ذرا بتا دیں انبیاء علیہ السلام کی, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے, ان کی جو بات چل رہی ہے آپ نے سنی لی ہے, اس پہ اپنا موقف رکھ دیں. ہاں میرا موقف بین ہی وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ہے. یا ڈاکٹر صاحب مہربانی کر کے سنے میری بات میں مجھے بات کرنے کا نبی موقع پاک دیا ہے. صاحب سے حدیث سنا دے پہلے, امتیاز نہ بھائی. کریں اس طرح کے, یا ہمارے بزرگان جو بھی ہیں ان کا ہے, یا ابھی صبح میں, نہیں تو یا ابھی جو ہمارے نالج لیے اسپائر کسم جو جانے تشریف ہیں. لائے یار ہیں. احمد بھائی آپ کر لیں, میں چپ ہو جاتا ہوں. دیکھیں اگر آپ ایسے کریں گے تو پھر بات نہیں ہوگی. آپ بات نہیں کرنے دینا چاہتے, اس کا مطلب ہے کوئی کہ مسئلہ نہیں آپ ڈاکٹر چاہتے ہیں کہ صاحب, میں کوئی آپ بات کروں, ہمیشہ آپ وہ غلط ریئیکٹ کریں, پھر مرزا میں آگے صاحب سے, مگر کہتے میں ہیں, ایسا ہوں نہیں. ایک سیکنڈ مجھے رک جائیں, جانتے ہیں میرے بات سن پیارے لیں. سیکر بھائی. یہ ڈاکٹر صاحب یہ نہیں چلے گا, اس طرح نہیں چلے گا. ہاں نہیں تو جیسے میں کچھ کہہ تو نہیں رہا, میں نے تو جو احمد صاحب کی میں نے بات آپ کو کو کہا صرف انہیں بات مجھے سمجھایا ہے. کرنے دیں گے, موقع دیں. ڈاکٹر کس صاحب نے بھی بات کرنی ہے یہ بتائیں پہلے. موقع دے دیں, موقع دے دیں. ہاں جی, بات کر رہے ہیں, آپ سے ریکویسٹ کی ہے, آپ ہمیشہ مجھے مرزا صاحب کہہ کے بات کرتے ہیں. تو اگر آپ کو ان کو کروانا چاہتے ہیں کچھ, تو آپ خود ذمہ دار ہیں نہیں. اپنی لائف دیکھیں پر. آپ ابھی آپ نے موقع دیں دیا جی, بات بات کر کرنے لیں کا, آپ کے جو مہمان خصوصی ہیں جی, موقع دیا ہے, ڈائلاگ ود لیکن امتیاز بات صاحب, سن انہوں لیں, نے بات کرنے کا سن لیں, موقع دیا ہے. سن لیں. آپ اپنی لائف پر سب کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں عزت ہے مرزا صاحب کی, تو میرے خیال میں یو آر لائک اے ویل لرنڈ گائے. یار اگر عادتاً یا ایک چیز منہ سے چلے پھر اگر آگے آ وائٹ کر لیں, جاتی. ٹھیک ہے آگے وائٹ کر لیں, ٹھیک ہاں تو میں نے, اب دیکھیں نا, آپ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. ہے. بات کریں, بات کریں. یا سیکر یا تو بات کرنے دیں یا بتا دیں کہ آپ کو کوئی سٹریس ہے, میں چلا جاتا ہوں, مجھے پریشانی نہیں. میں آپ کو آپ پریشان نے کرنے کہا نہیں کہ آیا. عادتاً لگا آ دیں گئی 2 ہے, تو منٹ میں کے, نے ان کو کہا بات کرنے دیں, کوئی بندہ ان کو ٹوکے نا پلیز. 2 منٹ ٹھیک ان ہے کا جی, ٹائم لگا جی دیں. کریں. دیکھیں 2 منٹ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے, میرا مختصر سا موقف ہے, بڑا سادہ ہے. میرے بہت ہی پیارے بھائی نے یہاں پر جو نالج از پاور 14 ہے, انہوں نے آ کے بڑے پیار سے یہ بات کہی ہے. انہوں نے چونکہ یہ بات سنی تھی کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشد, کسی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق شاید کوئی غیر موضوع الفاظ کہے ہیں, تو انہوں نے اسی حوالے سے آ کر یہاں پر یہ کہا کہ وہ ہر ایسے شخص پر جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی طریقے سے احانت کرتا ہے یا آپ کے مقام و مرتبے کا لحاظ نہیں رکھتا. انہوں نے تو سخت لفظ گالی, تو گالی بہت دور کی بات ہے. جو کوئی بھی شخص جان بوجھ کر کسی بھی حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے کا کوئی بھی کسی بھی لحاظ سے کوئی کسر شان کرتا ہے, ارادتاً کچھ بھی ایسی کوئی حرکت ہو جاتی ہے, تو وہ اس پر لعنت ڈالتے ہیں. 100% درست بات. یہی ہمارا اور جماعت احمدیہ کا منہج المجموع یہی عقیدہ ہے, اور یہ ہم نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی بھی بڑوں کا نام لے لیں. ٹھیک, اور اب اگلی بات جہاں تک جو بعد میں ان کے جانے کے بعد سوال اٹھا کہ کیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی, ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ ہر نبی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہو, جو سچا نبی ہے, جس کو قرآن کریم نبی کہتا ہے, یا ویسے 1,24,000 انبیاء میں سے خواہ کوئی بھی نبی ہے, وہ خواہ فضیلت والا ہے خواہ کم فضیلت والا ہے, ہر نبی کا اپنا اپنا درجہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اس کا مقام و مرتبہ عطا کیا ہے, مگر نبی فی ذات ہی کوئی بھی نبی نبی ہی ہے. تو کسی بھی نبی کی کسی بھی حوالے سے کسر شان ارادتاً کرنے والا ہمارے نزدیک وہ بالکل بھی درست انسان نہیں ہے. اور اگر بڑے غصے سے کہہ دیا جائے تو ہاں اس پر لعنت اللہ بھی ہو سکتی ہے, اور کیا نہیں چاہیے بلکہ, کیونکہ خدا تعالیٰ کے ہر نبی کی حرمت خدا تعالیٰ نے خود قائم رکھی ہوئی ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی اس میں بہانہ نہیں ہے, کوئی اس کے اندر کوئی جواز فراہم کرنے کی کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا ٹائم ہو خیال ہے کہ گیا, یہ ایک اسٹریٹ میں نے بیان دے دیا ہے, اور یہ جماعت احمدیہ آپ کا کا ٹائم ہو گیا ڈاکٹر صاحب. آپ نے 2 منٹ دیے تھے, میں گھڑی میرے سامنے ہے, ابھی ٹوٹل 1 منٹ اور 3 سیکنڈ ہوئے ہیں. اگر میں ڈاکٹر ویسے ہی صاحب کہہ رہا آپ کا ہوں, ٹائمر تھا دیکھیں اوپر سیکر, لگا اگر ہوا آپ کو تھا, گھبراہٹ ہے, کوئی آپ کو پریشانی ہے, میں حیران ہوں کہ ڈائلاگ صاحب آپ کے مہمان خصوصی نے اگر مجھے 2 منٹ دیے ہیں, آپ ان کا بھی خیال نہیں کر رہے. میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب آپ کی اینک اتری میں ہوئی نے ہے. 2 منٹ 1 منٹ 3 سیکنڈ میں ابھی گزرے ہیں, گھڑی 1 منٹ میرے اور لیں سامنے گی ہے. ڈاکٹر صاحب, جو آپ نے سب آپ کرنا مجھے ہے. ٹائم لگا دیتے چلیں, آپ کے پاس یہ چیز ہے نا, آپ مجھے ٹائم لگا دیں تاکہ مجھے پتا ہو یہ 2 منٹ ہے. ہاں جی, ٹائم لگا ہوا تھا, آپ نے دیکھا نہیں اوپر میرے خیال میں. جی کریں جی, ٹائم لگا ہوا تھا, یہ 1 منٹ مجھے لگا تو آپ اب کا. نظر آیا ٹائم لگا ہوا. اب جی آپ 1 نے منٹ 1 منٹ دے دیا. چلیں کریں. میں پھر وہ یہ عرض کر دیتا ہوں کہ ہر نبی اپنی ذات میں اللہ کا نبی ہے, اور کسی بھی نبی کی کسر شان ارادتاً کرنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی غضب کا, اس کی لعنت کا, اس کی کسی بھی چیز کا, وہ اللہ خدا سے جو مرضی چاہے سلوک کرے, وہ اس کا مستحق ہے. بات ختم ہوگی.
ٹھیک ہے، آپ لوگ جو یہاں پر بیٹھ کے اس وقت سے باتیں کر رہے ہیں کہ جی ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، غلط ہے. اگر کسی شخص نے انفرادی طور پر ایسی کوئی بری حرکت کی ہے تو اس کا جماعت احمدیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں یہاں بیٹھ کے ڈسکلیمر دے رہا ہوں. آپ ہماری جو مستند کتب ہیں ان کو دیکھیں. یہ جو بعض آپ کو دائیں بائیں ادھر ادھر ان پڑھ کم پڑھے لکھے جاہل لوگ آپ کو مل جاتے ہیں، خواہ وہ اپنے آپ کو احمدی ہی کہلاتے ہوں، ان کی باتوں کو دیکھیں گے تو پھر اسلام کے اندر بھی آپ کو بے شمار مسلمان جہالت کرتے نظر آ جائیں گے. تو معذرت چاہوں گا، ان کو چھوڑیں اور اصل کتب کی طرف آئیں اور اس پہ بات کریں. ٹائم ہو گیا جی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کچھ چلے گی جی. وہ یہ کیا ہوا بھائی، اتارا کہ نہیں چلے گئے؟ یہ کیا ہوا؟ یہ ہاں وہ صرف خود ہی کہہ رہے ہیں میں چلا گیا ہوں. برین واش عقیدت مندوں کو جو ہے نا اپنا وہ دکھانے آتے ہیں کہ ہم نے تو یہ اندازہ کرو. نہیں چھوڑ دیں، بس چھوڑ دیں ایک منٹ ٹھہرے گا امتیاز، ایک منٹ ٹھہرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ نیکسٹ ٹائم جو میں کروں گا نا، اب آپ کو لگ پتا جائے گا کس قدر آپ لوگ دجل کرنے والی جماعت کے اور دجال لوگ ہیں. اب آپ کا علاج میں وہ کروں گا کہ آپ کو لگ پتا جائے گا. شرم آنی چاہیے آپ کو اس حرکت پہ، اس طرح بزدل ثابت ہوئے آپ. جزاک اللہ. جی اچھا جی چلیں، ابھی جناب جو ہے نا وہ ان کو لیں اوپر، کہہ رہے میں آ رہا ہوں واپس. لے لیں کوئی بات نہیں، پھر موقع دے دیں. میں تو ویسے بنتا نہیں ہے، کوئی بات لیکن نہیں، کوئی بات نہیں. ہماری چونکہ ذرا مخالفت کسی بندے سے تو ہے نہیں، ہم تو حق کے لیے انشاءاللہ حاضر ہیں. ان کو لے لیں اوپر. نہیں بنتا نہیں ہے، اتار دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں بنتا نہیں ہے. یار بتا، افسوس کی بات نہیں ہے ویسے. چلیں یہ لیں، چلیں یہ ٹائم لگا دیں، میرا ٹائم دوبارہ لگا دیں ذکر بھائی ذرا. اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا سوال تو ہمارا ڈاکٹر صاحب کی بات کو سمجھنے کے لیے ہوگا کہ اگر کوئی عیسائی پادری یا کوئی بھی اس طرح کا آدمی جو اسلام سے مخالفت رکھتا ہے، اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ، اور خاص طور پہ میں اسپیسیفک کر رہا ہوں عیسائی پادریوں کو، اگر کوئی عیسائی پادری نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے یا گستاخی کر دے کسی ڈیبیٹ ڈائلاگ کے دوران، تو اس صورت میں ایک انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ میرا آپ سے پہلا سوال ہے. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں، اب اللہ کے قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ اس بات کو اپنے سامنے واضح رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہا حسورا، کہ وہ حسورا، ان کے بارے میں ایک اصطلاح استعمال کی. اس کے معنی آپ نے جو کرنے آپ کر لیں، میں صرف عربی کا اصل لفظ استعمال کر دیا ہے. جو آپ کی جماعت نے معنی کیا وہی کر لیجئے گا تاکہ وہ ہماری بحثی نہ ہو. لیکن اس کے بالمقابل ہمیں پتہ ہے کہ بھلے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، بھلے دیگر انبیاء ہوں، کسی کو بھی حسوراً نہیں کہا گیا. آپ سوال نوٹ کریں کیا ہے. قرآن کریم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو تو حسوراً کا لقب دیا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حسوراً کا لقب نہیں دیا. تو آپ کی تحقیق کے مطابق اللہ تعالیٰ کو کس چیز نے روک دیا؟ سوال نوٹ کریں، اللہ تعالیٰ کو کس چیز نے روک دیا کہ کس وجہ سے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو حسوراً کا لقب نہیں دیا؟ ٹوٹل یہ دو ہی سوال انشاءاللہ، تاکہ زیادہ لمبے سوالات بھی نہ ہوں اور بات ترتیب سے آگے بڑھتی جائے. سوال نمبر 1 کیا ہے ہمارا، کہ اگر کوئی عیسائی پادری ڈیبیٹ کے اندر، ڈسکشن کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شان کے اوپر اپنی زبان دراز کر دے تو جواب میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوال نمبر 1 یہ تھا. سوال نمبر 2 کیا ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حسوراً کیوں نہیں کہا؟ کس چیز نے اللہ کو روک دیا عیسیٰ علیہ السلام کو حسوراً کہنے سے؟ یہ 2 سوالات ہیں، اور چونکہ اس سے پہلے آپ نے 3 منٹ لیے تھے تو مجھے یہ دیے گئے، لیکن میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ 2 منٹ کا ٹائم کافی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی جیسے آپ لوگ بہتر سمجھیں، لیکن سوالات کے جوابات دیں پلیز. شکریہ. اچھا، مجھے لگتا تھا کہ آپ شاید میرا ایک موقف لیں گے اور اس کے متعلق اپنی کوئی بات کریں گے. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ نے مجھے براہ راست اب ڈیبیٹ کے اندر انوالو کرنا پسند کریں گے اور مجھ سے بات کرنا چاہیں گے. دیکھیے،
جماعت احمدیہ کا اس بارے میں تو بڑا واضح موقف ہے، خواہ کوئی عیسائی خواہ کوئی شخص بھی کسی بھی حوالے سے کوئی بھی بات کرتا ہے تو اس کے متعلق کیا کہا جاتا ہے، سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس بارے میں سارا کچھ بتا دیتی ہے۔ شاید جس کا مطالعہ آپ نے ابھی تک نہیں کیا، اس لیے آپ کے ہاں یہ سوال کی تشنگی باقی رہ گئی۔ اور جہاں تک حصوراً کہا نہیں کہا کیوں نہیں کہا، آپ اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ حوالہ یہاں پیش کریں، اس حوالے سے بات کی جا سکتی ہے۔ میں کہانیوں پر بات نہیں کرتا، اسی کا اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو مجھے امید تھی کہ شاید آپ سے کوئی اچھا علمی پوائنٹ یا ایسی کوئی بات ہوگی، شاید آپ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے متعلق کچھ کلمات کہیں گے، یا آپ کی شان اقدس میں کسی قسم کی بھی کسر شان کرنے کا ارادہ کرنے والوں کے متعلق بھی آپ کوئی بات کریں گے، مگر افسوس آپ اس طرف نہیں گئے۔ تو بہرحال یہ کوئی ڈیبیٹ کرنے کے لیے میں یہاں پر نہیں آیا تھا۔ مجھے حیرت ہے، میں نے ایک چیز جو یہاں پر میرے بھائی نالج از پاور نے بتائی تھی، اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے، اور اس حوالے سے ہم سمپلی میں ان کے موقف کی تائید کرنے کے لیے آیا تھا، اور یہ آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا تھا کہ آپ لوگوں کی جو غلط فہمی ہے وہ دور ہو جائے، کہ جماعت احمدیہ کا تمام انبیاء کے تقدس کے حوالے سے ہمارا ایک سٹانس، ہمارا ایک موقف وہ کیا ہے۔ اور میں نے واضح کر دیا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں، مگر جہالت میں، لا علمی میں، کم علمی میں، یا کسی بھی وجہ سے اگر ایسی کوئی بھی حرکت کرتے ہیں تو ان کا جماعت احمدیہ سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے، اس ایک پوائنٹ کے اوپر، علمی طور کے اوپر وہ ہمارا جماعت کا آفیشیل موقف بیان نہیں کرتے۔ تو اتنی سی بات ہے جناب امتیاز صاحب، اگر آپ نے ویسے گفتگو کرنی ہو، اگر آپ کا ویسے دل کر رہا ہو کہ خاکسار کے ساتھ آپ نے کوئی بات چیت کرنی ہے، میرے پیارے آپ مجھے بتا دیجئے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس وقت کہاں پہ کس براڈ پر لائیو بیٹھا ہوتا ہوں، کوئی آپ سے بات نہیں کرے گا، آپ میرے سے آ کے بات کر لیجیے گا، لیکن یہاں پر میں اس بات کے، اس ڈیبیٹ کے طور پہ آیا نہیں تھا۔ I'm not a part of this debate، ٹھیک ہے، and I'm not going to start a debate here at this moment۔ تو ایک پوائنٹ دینا تھا، میں نے وہ دے دیا ہے، جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھیں گے، اور ہمارے اس جماعت احمدیہ کے جو ایک آفیشیل سٹانس ہے اس کی قدر کریں گے، اسے ایکسیپٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ چلے میں ایک کوشش اور کر لیتا ہوں جی، ٹائم لگا دے میرا، اس کے بعد ذرا پھر کسی کو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا جی، ٹائمر لگا دے سیکر بھائی تاکہ مجھے اندازہ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ان سے سوال یہ پوچھا، اور بالکل ایک اصولی سوال پوچھا، کہ اگر ڈیبیٹ کے اندر کوئی عیسائی پادری مسلمان کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اپنی زبان دراز کر دے تو اس کے جواب میں مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اب سوال آپ نے پہلے بھی سنا تھا، ان کی گفتگو بھی سنی ہے، تو میری معلومات کے مطابق انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، تو اب انشاءاللہ نیکسٹ اس میں ہم امید کرتے ہیں جواب دیں گے، ایک بات۔ دوسری بات ان سے یہ پوچھی ہے، اور ہر آدمی جو بھی نا سمجھتا ہے کسی بھی ڈسکشن کو، وہ جانتا ہے کہ سب سے پہلے دونوں طرف کا موقف سامنے آتا ہے، موقف سامنے آنے کے بعد پھر اس پہ دلائل دیے جاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کی بالکل بات صحیح ہے، جب دلائل دیے جاتے ہیں تو پھر وہ ظاہری بات ہے بندے کو پوری بات کوٹ کر کے اسکرین پہ لگانی ہوتی ہے۔ ہم نے ابھی پہلے ان سے ان کا موقف پوچھا ہے۔ موقف کس بارے میں پوچھا ہے؟ ایک تو آپ کو بتا دیا کہ اگر کوئی عیسائی پادری ڈیبیٹ ڈسکشن کے دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی نعوذ باللہ زبان کو دراز کرے تو مسلمان کو جواب میں کیا کرنا چاہیے، ایک اس کے بارے میں موقف پوچھا ہے۔ دوسرا اس کے بارے سے ان کا موقف پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حصوراً نہیں کہا۔ سوال ان سے پوچھا یہ کہ احمدیت کا کیا موقف ہے، موقف کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو حصوراً کہنے سے اللہ تعالیٰ کو قرآن کریم میں کس چیز نے روک دیا؟ اپنا موقف آپ سامنے رکھیں، انشاءاللہ جو بھی بات میں آپ سے اس حوالے سے کروں گا حوالہ لگا کے کروں گا۔ اب آخری بات کر دیتے ہیں۔ بظاہر یہ محسوس ہو رہا ہے، آپ مجھے تو شاید میں غلطی پہ ہوں چونکہ انسان کسی کی بات کو مس انڈرسٹینڈ بھی کر سکتا ہے، محسوس ہی ہو رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے بارے میں یہ بات کرنے کو تو تیار ہیں، لیکن اس وقت شاید وہ مصروف ہیں یا کسی وجہ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو انشاءاللہ جب ڈاکٹر صاحب ابھی اپنا مائک کھول کے اپنی باری میں بات کریں تو مجھے بتا دیں کہ کس تاریخ کو، کتنے بجے ان کی اویلیبلٹی ہے۔ یہی دو سوالات ہیں، اور انہیں پہ انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کہیں گے کہ آپ نے براڈ لگا کے آپ نے اور میں نے ادھر بیٹھنا ہے تو بالکل ٹھیک ہے، میں آپ کی براڈ پہ آ جاؤں گا جیسے آپ نے کہا ہے،
پھر یہ میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ جتنی دیر ہم گفتگو کریں آپ اور میں وہاں پہ موجود رہیں، اس کے بعد آپ جتنے مرضی مہمان لے لیں ختم ہونے کے بعد بات چیت کو، یا اس کا دوسرا حل بھی موجود ہے کہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ بھی بات ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھیں گے، ہم اپنے گھر میں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ ہوسٹ ٹو ہوسٹ بات ہو جائے گی۔ تو اگر آپ اس وقت بات نہیں کرنا چاہتے تو پلیز بتا دیں کس تاریخ کو کتنے بجے آپ ان 2 سوالوں کے حوالے سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ شکریہ۔ دیکھیں، بڑی زیادہ سی بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ میں یہاں پر جس موقف، جس گفتگو، جس بات کے کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا وہ ایک اور چیز ہے، اور آپ آگے سے ایک نئی ڈیبیٹ لے کے چل پڑے ہیں۔ میں نے بارہا، اب دوسری دفعہ اس موقف کو اس ٹرم میں بھی میں دہرا دینے کی جسارت کرتا ہوں کہ مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں کسی بھی حوالے سے کسی بھی موضوع پر بات کرنے کا۔ آپ نے تاریخ کہی، میں نے تو آپ کو کہا کہ ابھی یہاں سے جب میں اتروں گا تو میں براہ راست جہاں پہ لائیو جاؤں گا وہاں پہ آپ تشریف لا سکتے ہیں، بصد احترام میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ لیکن دوسری جانب جو بات ہے بڑی سمپل سی بات ہے کہ میں اپنا موقف پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہاں پر انبیاء علیہ السلام کی تقدس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی۔ میرے ایک پیارے بھائی نے یہاں پر آ کر بات کی ہے، جن کا نام صبح صادق ہے، جو نالج از پاور کے نام سے یہاں پر آتے ہیں، اور آ کے انہوں نے بات کی، تھوڑے جذباتی بھی ہیں، ان کو اس بات کے حوالے سے شاید دکھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کی بات کو ٹویسٹ کیا یا اس کو خاطر میں نہیں لے کر آئے بلکہ آگے اگلی بات پہ چل پڑے۔ انہوں نے شاید رسول اللہ کے حوالے سے بات سنی تھی اور آ کے انہوں نے آ کے تو اس حوالے سے بڑا اوپن اپنا ایک سٹانس دیا ہے۔ میں نے جماعت احمدیہ کا آفیشیل سٹانس دے دیا ہے۔ جماعت احمدیہ کے حوالے سے کسی بھی طور پر کسی بھی شخص کو، کسی بھی بندے کو کوئی بھی ذرا سا بھی خدشہ ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو، میرے پیاروں آپ مجھے جانتے ہیں کہ میں کہاں پہ بیٹھا ہوتا ہوں، اس وقت آپ تشریف لا سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا کہوں گا کہ صرف اس وجہ سے کہ براڈ پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، براڈ کو چمکانے کی خاطر اس قسم کی گفتگو کرنا یا خام ایسے لوگوں کو ہوا دینا یا ان کی بات کوٹ کرنا جو کسی بھی حوالے سے جماعت احمدیہ کے آفیشیل نمائندے نہیں ہیں، نہ ہی جماعت احمدیہ کے کسی سٹانس کو یہاں پہ بیان کرتے ہیں، نہ اختیار رکھتے ہیں، نہ علم رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کم پڑھے لکھے ہیں، مزید اب میں کیا کہوں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے یہاں پر آ کے ایک پوری جماعت کو یا اس کے سٹانس کو آ کے خراب کرنا اور اس کے متعلق الزام لگا دینا یہ درست نہیں ہے۔ اگر آپ آفیشیل بات کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جماعت احمدیہ کو پتہ ہے ہمارے بیان بھی ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں، کسی نے اگر گفتگو کرنی ہو تو میں حاضر ہوں جناب، میرے سے بھی کر لیں، میں باقی ارینج بھی کروا سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی امتیاز بھائی آپ کو تو میں نے براہ راست دعوت دی ہے، آپ دن تاریخ تو کیا، آپ ابھی 5 منٹ میں آ جائیے گا، کوئی ایسی بات نہیں، ٹھیک ہے؟ اجازت چاہوں گا اسپیکر، اب اجازت ہے میرے جانے کی یہاں سے؟ اجازت دیں ذرا بات کرنے کی نا کہ اتنی آپ کیا کر لیجئے بات، لیکن میری اپوائنٹمنٹ ہے، میں اجازت ہاں چاہوں گا۔ نہیں وہ ذرا رکیے گا نا بات۔ امتیاز بھائی چونکہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہے اور وہ براڈ پہ بیٹھ کے اپوائنٹمنٹ اپنی براڈ پہ بیٹھ کے اپوائنٹمنٹ لے لیں گے، تو ماشاءاللہ ہاں بڑی میں وہی پیاری کہنے بات کی لگا ہے۔ تھا، جی جی ذرا موقع دیجیے گا سکر بھائی، وہی بات جی میں کرنے لگا تھا۔ جی جی اچھا کریں پہلی گے بات تو یہ ہے، پہلی بات تو آپ سب لوگوں نے یہ نوٹ کرنی ہے، 3 منٹ تک گفتگو کرتے رہے ہیں، ان میں اتنی جرت نہیں ہے، افسوس کے 3 ساتھ منٹ تو کہہ رہا گفتگو نہیں ہوں، کیجیے، میں نے 1.5 منٹ میں لے ڈاکٹر لیا۔ صاحب یہ غلط طریقہ ہے، ٹائمر آپ کا ختم ہو چکا ہے، یہ نہ کریں، بات کریں۔ ان میں اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ آپ سب نے میرے 2 سوال سنے ہیں نا، میں نے کہا کہ ان دونوں کے بارے میں اپنا موقف دیں، اس کے بعد جب دلائل کی بات آئے گی تو دلائل پہ تو ظاہر بات ہے حوالے ہی دکھانے ہیں نا، موقف تو دیں پہلے، ایک بات۔ دوسری بات آپ کو یہ بھی پتہ چل گئی کہ یہ مصروف بھی کوئی نہیں ہے۔ ابھی کہہ رہے تھے نا کہ آپ آج کہہ رہے ابھی آ جائیں، ابھی انہوں نے کہا ابھی آ جائیں، تو اگر آپ ابھی ہی بات کرنے کے لیے آمادہ ہیں، آپ کو مصروفیت بھی کوئی نہیں ہے، تو بات تو ہو رہی ہے، ابھی کریں پھر بات، کیونکہ وہ تو بات آپ کی ختم ہو گئی۔ اب یہاں پہ انہوں نے 2 باتیں کر دی، ایک انہوں نے بات کی کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ ابھی آ جائیں، اور اپنی بات کے اینڈ پہ کیا کہہ دیا، میں مصروف، میری اپوائنٹمنٹ ہے۔ اب یہ مرزا صاحب نے کہا جھوٹے کے کلام میں تناقض ہوتا ہے۔ اب آپ خود دیکھیں یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی نہیں ہے نا، ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ ابھی آ جائیں، کہتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں ہے ڈیٹ ٹائم، ابھی آ جائیں، ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں، میری اپوائنٹمنٹ ہے۔ تو پہلے کیا کہا، ابھی آ جائیں، یہ ہے جھوٹ جو ان کا خود ان کی زبان سے نکلا، افسوس کے ساتھ، لیکن بارے کیا کریں، اب جھوٹ کو تو جھوٹ ہی کہا جائے گا۔ اب ہم نے باقی ساری ڈسٹریکشن کو کر دینا سائڈ پہ، یہ تو سب کو سننے والوں کو ہو گیا واضح کہ ان کے پاس ٹائم ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ تبھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ اب انشاءاللہ میں اپنی بات کو لمبا کرنے کی بجائے ان کو موقع دیں جی، دونوں سوالات کے بارے میں اپنا موقف بتائیں۔ نمبر 1، اگر کوئی عیسائی پادری مسلمان سے بات کرتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی زبان دراز کر دے
تو مسلمان کو جواب میں کیا کرنا چاہیے؟ اپنا موقف بتائیں پہلے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس نازل کردہ قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو حصوراً کہنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ ان دونوں چیزوں کے بارے میں اگر آپ کے علم میں احمدیت کا موقف ہے تو ہمت کر کے بیان کریں، اگر آپ کے علم میں نہیں ہے تو کہیں میرے علم میں نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے پلیز دونوں کے بارے اپنا موقف بیان کریں تاکہ بات شروع ہو۔ بسم اللہ کریں۔ پھر وہی بچگانہ انداز ہے، وہی ضد اور ہردرمی ہے دیکھیں، پھر یہی کہ فلانے نے ایسے کہہ دیا، فلانے نے ویسے کہہ دیا۔ دیکھیں امتیاز صاحب، میں آپ سے اچھے معیار کی علمی گفتگو کی توقع رکھتا ہوں۔ یہ جو انداز آپ اختیار کر رہے ہیں یہ اٹس کائنڈ آف چیپ اسٹائل، ٹھیک ہے، فلفل نہیں کرتا آپ کے لیول آف انٹلیکٹ کو۔ تو میں آپ سے گزارش ہی کروں گا، آپ نے خام خواہ اندازی کرنے شروع کر دیے، بدجنی کرنی شروع کر دی، تناقض کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ میرے پاس واقعی اس وقت نہیں ہے، اور اگر میں کسی براڈ پہ جا کے اگر بیٹھوں گا بھی تو آپ دیکھ ہی لیں گے کہ میں کتنی وہاں بات کرتا ہوں۔ ہاں، آپ کے احترام میں نے یہ ضرور کہا کہ اگر آپ حاضر ہوں گے تو پھر تشریف لائیں گے تو پھر میں دیکھوں گا اور میں اپنی باقی ساری مصروفیات کا کوئی اور ارینج کر لوں گا، ٹھیک ہے؟ اور مجھے پتا ہے کہ چونکہ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہے، آنا آپ نے ہے کوئی نہیں، ٹھیک، تو اس لیے میں آپ کو ایک چیلنج اس لیے دے کے جا رہا تھا، دعوت اس لیے دے کے جا رہا تھا کہ آپ نے ہمت کوئی نہیں کرنی۔ مجھے پتا ہے آپ کے جتنے بندے سن رہے ہیں وہ سارے آپ کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ آپ کا کیا معیار ہے گفتگو کا، یا آپ کا علم کا معیار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں تک اس سوال کا بات کرتے ہیں تو جانبداری تو یہ ہے کہ پہلے آپ اپنا موقف بیان کر دیں کہ اگر کوئی شخص گفتگو کرتے ہوئے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی عیسائی ہو جو کہ آپ نے کہا وہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسر نشان کر دے آ کر، تو آپ اس کے جواب میں کیا کریں گے؟ آپ اپنا موقف بیان کریں، پھر میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور یہ آخری بات ہوگی، اس کے بعد پھر میں اجازت چاہیں گے۔ جی میں آپ کا ٹائم ایڈ کروں، میں میرے حساب سے 2 منٹ ٹھیک ہے، بہت کافی ہے، بہت کافی ہے، بہت کافی ہے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو نے کہا جی کہ اپنا موقف دے، ہم پہلے اپنا موقف دیتے ہیں جی تاکہ بات چیت کا آغاز ہو۔ اگر کوئی عیسائی پادری جس کے ساتھ کوئی مسلمان بات کر رہا ہو اور وہ عیسائی پادری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ اپنی زبان کو دراز کرے تو جواب میں مسلمان بالکل مشتعل نہ ہو، صبر کرے، کیونکہ دونوں طرف اللہ کے پیارے ہیں، کیونکہ ادھر بھی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارا تو ان کے اوپر نبوت کے حوالے سے ایمان ہے، اور ادھر ہمارے آقا و مولا ہیں۔ تو یہ ہمارا موقف ہے کہ مسلمان جو ہے وہ صبر کرے، کیونکہ دونوں طرف اللہ کے پیارے ہیں، اور کسی نبی کی اشارتاً بھی تحقیر کرنا کفر ہے۔ یہ ہمارا موقف پہلے سوال کے بارے میں ہو گیا۔ اب آتے دوسرے سوال پہ، وہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کو حصوراً نہیں کہا۔ اس پہ ہمارا موقف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے علاوہ کسی نبی کو بھی حصوراً نہیں کہا، ہمارے آقا مولا کو بھی نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی کو حصوراً نہ کہنا، اس میں نہ کسی کی کسر شان ہے، نہ اس میں درجات کی کمی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے قرآن کریم میں سوائے یحییٰ علیہ السلام کے کسی نبی کو بھی حصوراً نہیں کہا۔ تو لہٰذا ہمارا موقف کیا ہوا کہ حصوراً کا ایک ٹائٹل اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کو دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں دیا؟ بھئی کسی نبی کو بھی نہیں دیا، یا تو تک کسی اور نبی کو مل جاتا اور عیسیٰ کو نہ ملتا، پھر ہم کہہ سکتے تھے علیہ السلام۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کا عیسیٰ علیہ السلام کو حصوراً نہ کہنا، نمبر 1 وہ ان کی کسر شان نہیں ہے، نمبر 2 وہ کسی درجے میں ان کی تحقیر نہیں ہے۔ یہ ہمارا موقف ہے دونوں چیزوں کے بارے میں۔ اچھا، اب اس کے بعد چونکہ آپ نے ایک انداز کے حوالے سے بات کی ہے تو آپ نامحرم خواتین سے بات کرتے پتہ کیا کہتے ہیں ان کو؟ تم میری چھوٹی بیوی کی طرح بات کر رہی ہو، یہ آپ کی زبان ہوتی ہے۔ اب بات کریں ذرا۔ کس حوالے سے کیا کہا ہے آپ نے؟ چھوٹی بیوی کی طرح بات کر رہی ہے؟ کیا اب آپ ذاتیات پہ آئیں گے؟ آپ جواب دے دیں کیا آپ واقعی دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کے آپ کا گفتگو کا معیار کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں ٹھیک ہے جی، اس حوالے سے آپ کا موقف آیا، بڑا اچھا موقف ہے۔ جماعت احمدیہ کے موقف کے ساتھ آپ کے
بات ملتی ہے. بڑا اچھا لگتا ہے جب دو مسلمان آپس میں گفتگو کرتے ہوں، بھلے عقائد میں یا کسی حوالے سے اختلاف رکھتے ہوں، لیکن اگر کوئی موقف ایسا ہو جس پر اسٹانس ایک جیسا ہو تو بڑا اچھا لگتا ہے. بالکل جی، ہمارا بھی موقف ایسا ہی ہے کہ انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور بڑے سینسیٹیولی دیکھ کر اس بندے کو سمجھانے کی یا اس کے جواب کے اعتراض میں اس کو یہ بتانے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو تم بات کر رہے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، وہ کس کس وجہ سے درست نہیں ہے، وہ غلط ہے، یا جو تم بات کر رہے ہو وہ کس طرح سے بے بنیاد ہے وغیرہ، یا اس سے اس کی بات کی دلائل پوچھے جا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کئی طریقے ہیں، مگر کسی بھی ایسی حرکت کے جواب میں اس قسم کی حرکت کرنا کبھی بھی جماعت احمدیہ کا یہ موقف نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے اچھا لگا کہ آپ نے وہی موقف بیان کیا جو جماعت احمدیہ کا ہے. باقی جہاں تک حصور والی بات ہے، حصور کے حوالے سے میں نے آپ کو واضح بتایا ہے کہ جب تک کہ آپ حوالہ لے کر نہیں آئیں گے، بات نہیں کریں گے، آپ اس چیز کو پورے مضمون کو بیان نہیں کریں گے، وہ بات نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے، ہم کہانیوں کی بیس پر بات نہیں کیا کرتے. بہرحال جی، بات مکمل ہو گئی. یہاں پر میں نے آپ کے جوابات دے دیے ہیں. میں اجازت چاہوں گا بڑے احترام کے ساتھ. ٹھیک ہے، مجھے ڈاکٹر امید صاحب ہے کو کہ آپ 2 برا منٹ نہیں اور مانیں لگا گے. دوں تاکہ جواب دے ٹھیک ہے، سکیں. ہیں؟ آپ کو 2 منٹ اور لگا دوں تاکہ آپ سوالوں کا جواب دے سکیں. نہیں، ضرورت نہیں ہے. مطلب میں جو بات آپ نے کرنی تھی میں نے کر لی. میں یہاں ڈیبیٹ کے لیے نہیں آیا چلے ہوں. میں یہاں پر چلے صرف وہ اپنے اگلے کی سن بھی تو لینا. میں ٹائمر لگا دیکھیں ہوا 4 ہے. دفعہ میں بات کر چکا ہوں کہ میں یہاں پر نالج از پاور کی اس چلے گفتگو کی تائید ٹائمر کرنے کے لگ لیے گیا آیا ہے تھا ڈاکٹر جو صاحب. انہوں نے یہاں ٹائمر بڑے لگ گیا پیار ہے. سے کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت میں ڈاکٹر صاحب غصے کا بھی ٹائمر اظہار لگ گیا ہے. کیا. ٹائمر لگ گیا. نہیں، ٹائمر لگا سیکر کیا ہو گیا؟ آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں تو آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ ٹائمر تو ان کے ساتھ تھا جناب امتیاز صاحب کے ساتھ، جن کو آنے کی ہمت نہیں ہے، جو ذاتیات پہ آ کے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، جن کو کسی کی کسی کے ساتھ بے تکلفی میں کیے ہوئے کسی جملے کی بات آ کے تو ان کو وہ خواتین چلے کے ان کو تشکیلیں ان کرنے کو کی اب وہ ٹائمر ہے نا جی. حاجت ان کو پیش آ بات گئی تو ہے کر کہ لینے بس ہو دے. گئی. ان کی ان کا ایسی کوئی بات ٹائمر نہیں ہے. ہے. آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ جواب دے کوئی دیں. بھی آپ بات کر لیں گے مجھے ٹائمر غصے میں نہیں لا سکتے. ٹائمر ہے. ان کا ٹائمر لگا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب. ہاں تو لگا رہے، کوئی ادھر کوئی شرطیہ گفتگو تو نہیں ہو رہی کہ ٹائم اگر ان کا ہاں پہلے ان کا بھی ٹائمر لگا ہوا تھا، میرا نہیں لگا ہوا تھا، تو مجھے موقع ٹھیک دیا ہو گیا. گیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اچھا چلے تو سیکر آخری اب آپ موقع مجھے دیں ان اجازت کو. دیں گے اب جانے کی؟ سی مجھے آف کر اجازت دیں. ہے. وہ سی آف جی جی سی آف کر دیں. آپ ان کو اچھا، کتنا ٹائم کر دیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ. ان کو ٹائم تو دیں جی جن کی باری ہے یار. وہی اب اندازہ کریں کہ یہ جو میں نے بات کی نا، دیکھیں بار بار کہے تھے نا، جو کہ انہوں نے جب اپنی پچھلی باری کا آغاز کیا نا تو انداز کی بات کر رہے تھے. یہ وہ شخص ہے کہ ایک خاتون ان کی براڈ پہ ان کے ساتھ بات کر رہی ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ تم میری چھوٹی بیوی کی طرح کر رہی ہو. یہ زبان انداز یہ شخص کی زبان ہے جو یہاں پہ نا شائستگی کا درس دینے آیا تھا. ایک بات. دوسری بات ہے کہ الفاظ استعمال کرنے بڑے مشکل ہیں. ہم تو گریبان سے پکڑ کے حوالہ مانگتے ہیں، پھر اس کے جواب میں جو کچھ ہوتا ہے وہ مرزا صاحب لکھ کے گئے ہوئے ہیں، اور آپ نے اس کا عملی نمونہ دیکھ بھی لیا ہے. مرزا صاحب کے فتویٰ جو ہے کہ جب کسی کے سامنے یہ جائیں جس کو پتہ ہو، تو جب وہ گریبان سے پکڑ کے حوالہ مانگے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ ابھی آپ کے سامنے عملی طور پہ ہو چکا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب وہ گفتگو کا آغاز کیا تو پہلا ٹائمر لگا کے نا ان کو بات کروائی، اور ابھی ہم نے بات کرنی تھی اس سے پہلے دیکھ لیں وہ جو حوالہ مانگنے پہ جو کچھ مرزا صاحب نے کہا تھا وہ کچھ ہو چکا ہے. اگلی بات اندازہ کریں ذرا. کہہ رہے ہیں کہ آپ کا ہمارا تو ایک ہی موقف ہے. آپ اندازہ کر لیں کہ یہ ہے چہرہ اس قادیانیت کا. خدا کی قسم اس شخص کو پتا تھا کہ احمدیت کا کیا موقف ہے. لیٹ می ریپیٹ اگین. خدا کی قسم اس شخص کو پتا تھا کہ احمدیت کا کیا موقف ہے، کہ احمدیت کے مطابق اللہ نے اپنے قرآن میں جو عیسیٰ علیہ السلام کو حصوراً نہیں کہا تو اللہ کو کس چیز نے روک دیا؟ مرزا صاحب نے کہا کہ ایک تو فاحشہ عورت سے تیل ملوانے والی بات نے روکا، اور ایک جو ہے وہ شراب نوشی والی بات نے روکا. یہ ان کا موقف ہے. ساری دنیا کو، اور ان کو پتہ ہے، پوری دنیا کو پتہ ہے، لیکن وہ موقف اس طرح کا ہے، وہ بیان کیسے کریں کسی مجلس میں؟ یعنی وہ جو جسارت ان کے منہ بولے نبوت کے دعوے دار نے کی، اس کو کون یہاں پہ پیش کرے؟ اچھا اگلی بات کیا کہہ رہے تھے؟ جو ایک دیکھیں ٹوٹل 2 باتیں تھی نا کہ حصوراً کیوں نہیں کہا، موقف بیان کریں. کیا بیان؟ ہمیں کہا کہ اپنا موقف تو ہم نے دیا کہ نہیں دیا؟ ڈنکے کی چوٹ پہ دیا. اگلی بات دیکھیں ذرا. ان سے کہا تھا کہ اگر کوئی پادری آپ صلی اللہ ڈیبیٹ یا مباحثے کے دوران مسلمان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی زبان دراز کر دے تو مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم نے اپنا موقف دیا نا کہ بھی صبر کرنا چاہیے. نمبر 1، چونکہ دونوں طرف اللہ کے پیارے ہیں
اور نمبر 3 کیا کہ کسی نبی کی اشارتاً بھی تاکیر کرنا کفر ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے کیا کیا؟ وہ کیا جو ان کے بیٹے نے عمل کر کے دکھایا دوسرے خلیفہ نے۔ وہ کہتا ہے کہ عیسائی کے ساتھ بات کرتے ہوئے جب عیسائی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرمت کے حوالے سے بات کی تو کہتا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام پہ حملہ آور ہو گیا۔ یہ دیکھیں یہ موقف ہے، کہتا ہے حملہ آور ہو گیا، اور آگے کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ اگر تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ ایک حملہ کرو گے تو میں عیسیٰ علیہ السلام پہ 20 حملے کروں گا، نعوذ باللہ۔ یہ موقف ہے، لیکن یہ موقف پیش کیسے کریں؟ اور آپ نے دیکھا نا یہاں پہ ان کی موت واقع ہوتی ہے، حوالہ لگائیں، موقف تو دو پہلے، ہم نے اپنا موقف دیا، آپ بھی موقف دو اپنا، دونوں طرف کا۔ یہ آپ سب نے اصول کی بات یاد رکھنی ہے، دونوں طرف کا موقف جب سامنے آئے تو بلکہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فریق اپنا موقف دے رہا ہو تو اس کو ہوسٹ یا کوئی آدمی جو موڈ میں موجود ہو اس کو لکھ لے کہ جی فریق اے نے یہ موقف دیا، فریق بی نے یہ موقف دیا، اس کے بعد آگے پیش کریں حوالے، آگے تو حوالے پیش ہونے ہیں نا۔ تو ہم نے تو اپنا موقف دیا دو ٹوک انداز میں۔ قادیانیت کا اتنا مکروہ موقف ہے کہ یہ جو بندہ ڈاکٹر کے نام سے یہاں بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں ہے کون دیے، یہ نسل در نسل قادیانی ہے، آمدی ہے، اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ موقف یہاں پہ پیش کر سکے۔ اور زبان اس شخص کی اتنی غلیظ ہے کہ عورتوں کو کہتا ہے کہ تم میری چھوٹی بیوی کی طرح بات کر رہی ہو۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ دیکھیں نا، یہ پبلک لائیوز ہے نا۔ اگر ڈاکٹر صاحب کی جو اہلیہ ہیں، ہمارے لیے تو ہماری بہن ہے، قابل احترام ہے، ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ فرض کیا کہ عامر حق بھائی براڈ لگائیں یا عامر نذیر بھائی نے براڈ لگائی ہو، ڈاکٹر صاحب کی اہلیہ وہاں پہ اپنا کوئی موقف دینے کی تشریف لاتی ہیں، ہماری بہن ہے، قابل احترام ہے، ان کے اوپر ان ہمارے بھائیوں میں سے کوئی آدمی یہ جملہ کس دے، جو کہ یہ میں بالفرض محال کی بات کر رہا ہوں، بالفرض محال، ٹھیک ہے، جو بالکل پاسبل نہیں ہے، اگر یہ جملہ کس دے کہ تم میری چھوٹی بیوی کی طرح کر رہی ہو، ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے؟ اس پہ ہنسیں گے؟ ہیں؟ انہیں غیرت نہیں آئے گی اس پہ؟ یہ کام یہ کرتے ہیں خواتین اپنے براڈ پہ خواتین کے حوالے سے۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی افضال بھائی نے جو ذکر کیا تھا کہ ایک آدمی نے الزامی جواب کے طور پہ مومنین کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ حملہ کیا تھا، وہ شخص یہی تھا۔ یہ افضل صاحب براڈ پہ موجود، اگر میں نے غلط بات کیا ہے تو شک اوپن کریں مائک اور جواب دے دیں۔ السلام علیکم، میں ریکارڈ پہ جا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر لائیو کے ساتھ میرے ایک تو علاقے سے ہیں، گجرات سے، گاؤں بھی تقریباً کلوز ہی ہوں گے جو ریفرنس انہوں نے دیا، میں ان کی بڑی عزت کرتا تھا، بہت زیادہ عزت سے آگے میں کہوں گا کہ آئی وڈ ٹریٹ ہم ود گریٹ افیکشن، یعنی پیار اور محبت سے انہیں میں 1 2 3 دفعہ بھی السلام علیکم کہتا تھا، یعنی ایک دل سے احترام جو ہوتا ہے کسی شخص کو لائک کرنا۔ بالکل میں آئی وٹنس ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گریبان انہوں نے پکڑا نعوذ باللہ میری موجودگی میں۔ سنس دین آئی وڈ نیور اسپیک ٹو دس پرسن ان مائی انٹائر لائف۔ اور میرا آپ لوگوں سے بھی مطالبہ ہے کہ جو نون شاتم ہیں ان کے ساتھ آپ ڈیبیٹس کرتے ہیں، آپ کی پالیسی کیا ہے ڈیبیٹس کی، اگر کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے تو ویل اینڈ گڈ، لیکن اس کے اوپر شریعت کی لائن کیا ہے مجھے بھی آپ بتا دیں کہ اس طرح ہماری مومنوں کی ماؤں کے اوپر دست رازی کرنے والوں کو ہم پپیاں جفیاں کریں بعد میں بھی، کیونکہ ہم نے مناظرے کرنے ہیں یا میں نے ہوسٹ کرنے ہیں۔ لعنت ہے میرے اوپر اور میری نسلوں کے اوپر، اور میری موت واقعہ ہو جائے اگر میں ان براڈوں کی خاطر، کسی نے کہا چمکانے کے لیے، یہ ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا ہے براڈ چمکانے کے لیے، ڈاکٹر صاحب اور سر آؤ ٹویٹر تے افضل وڑائچ اج بھی ایک برانڈ ہے، کوئی جم کے نہیں براڈاں چلا سکتا، انیاں جڑیاں میں ٹویٹر تے چلا کے انٹرنیشنل لیول دیاں تے فارغ ہو چکے ہاں۔ کی گل کر رہے ہو تسی ہیں؟ ایتھے بہن والے بندیاں نو جڑے اللہ دا نام بلند کر رہے ہیں، اللہ دے نبی دی شان بلند کر رہے ہیں، تسی اے کہہ گئے کہ براڈاں چمکان واسطے بیٹھے نے تھے۔ تے اے بالکل امتیاز صاحب انہاں لوکاں دا، انہاں دی نسلاں دا بھی بائیکاٹ کرنا چاہیے بجائے انہاں نال ڈبیٹاں کرنا۔ بڑائے صاحب عامر بھائی دو آئے نے انہاں دے چینل واسطے، صرف ایک سیکنڈ، اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ بات کریں، صرف ایک سیکنڈ دیں مجھے، ایک بات، اس کے بعد سب بھائی سے بات کریں۔ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ ریکارڈ کا حصہ بنا لیں،
ہمارے افضل بھائی نے جب ذکر کیا ہے نا اس بات کا کہ جو ڈاکٹر لائیو کے نام سے جو بندہ آیا تھا جو نسل در نسل احمدی مبلغ ہے، اس نے حضرت عائشہ صدیقہ مومنین کی ماں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حرمت کے اوپر حملہ کیا تھا، تو رانا راشد جو ہے وہ نیچے مسکرا رہا ہے، اس نے مسکرانے والی امیجز بنائی ہیں، یہ بات بھی ریکارڈ پہ رکھ لیں تاکہ دوبارہ اگر یہ بندہ بھی سامنے آئے تو یہ اس کو بھی تھوڑا سا آپ بتائیے گا۔ ایک بات زبردست آپ نے بات کی، اور میں ایک چیز چاہوں گا لوگ کان کھول کے سن لیں، میرا گلا بیٹھا ہوا معذرت ہے، کہ راشد رانا ایسا تھا نہیں امتیاز بھائی جس کی آپ نے بات کی ہے نا، وہ ایسا تھا نہیں۔ وہ آیا تھا اس ٹک ٹاک پہ، اور ٹک ٹاک پہ آ کے اس نے مولا علی کو حد گالیاں ہوتی دیتے ہے، ہوئے حد ہوتی ہے بدزنی کی۔ میں تمیز نہیں ہوتی ہے بات کرنے میں تو افضل صاحب کے بولنے پہ ہنس، آج کس طرح بول رہے ہیں آپ نے مجھ پہ؟ رانا راشد صاحب کس کی بات ہو رہی ہے؟ افضل بھائی ایک سیکنڈ رانا صاحب کہ گل کدی ہو رہی ہے تے تانوں کس انداز دے اوتے ہاسے نکل رہے نے تواڈے؟ یار کون لوگ کو خدا دی قسمیں کتھوں دا ضمیر بنے ہے تہاڈا؟ کیڑی نسل ہے، کیڑا خون ہے تہاڈا؟ کس مذہب دے پیروکار میں دسنا بڑا صاحب، میں دس رہا، میں وہی دس رہا، یہ ایسا تھا نہیں جی۔ یہ آیا ٹک ٹاک پہ تو اس نے ایک احمدی مبلغ شاتم اعلیٰ اور سب سے بڑا ان کا مبلغ جو ہے اس کو مولا علی کو گالیاں دیتے سنا، اللہ معاف کرے مولا علی پر لعنت کرتے ہوئے سنا، اور یہ ساری اس نے راشد رانا نے سنی جب یہ ٹک ٹاک پہ آیا تو اس نے آگے احتجاج کیا اس سے، اس نے کہا مولا علی حضرت علی ہمارے بڑے ہیں تو ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں ٹھیک نہیں لگتی۔ تو اس بندے نے آگے سے اس کو پھر اصل پتے کی بات بتائی کہ تو احمدی ہو کے یہ کیسے کہہ سکتا ہے، ذرا یہ غور سے سنیے گا دوستو، آواز کلیئر ہو تو مجھے صرف تھمز اپ کر دیجیے نیچے۔ لیکن انفارچونیٹلی آئی ایم سو سوری کہ یار ہمارا نہیں ہے یہ کہ ہم ایسے کہیں کہ حضرت علی نعوذ باللہ کہ ان کے مار، ہم بے شک ان کا حوالہ دے رہے ہیں لیکن ہم ان ہستیوں کی بڑی عزت احترام کرتے ہیں، ہمیں یہ چیز لائن جھوٹ بول رہے ہیں سر، جھوٹ بول رہے ہو، جھوٹ بول رہے ہو تسی، بالکل میں نہیں مانتا، جھوٹ بول رہے بڑا صاحب تھوڑا بڑا صاحب سنو تو صحیح، سنو ایک منٹ، ذرا سنو، اگے سنتے جاؤ، ایک منٹ ذرا ٹھہر جاؤ۔ اچھا احترام کرتے ہیں، ہمیں یہ چیز لائن۔ اچھا حضرت عیسیٰ کی بھی آپ عزت کرتے ہیں کہ نہیں؟ جی حضرت عیسیٰ کی بھی عزت کرتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ اگر جماعت احمدی سوال کا جواب دیں آپ، جو میں نے پوچھا ہے نا وہ سوال کا جواب اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیں، کیوں نہیں بحث کرتے؟ کرنی وہ ہے نبی نہیں تھے؟ قرآن تو پاک ان میں کی تو جو بڑا دادیاں تین دادیاں زناکار تھیں ان کا کیا کرنا ہے؟ استغفر انفارچونیٹلی آپ جماعت کا موقف نہیں بیان کرے، آپ وہ جماعت بھائی کو میں بدنام جو کر پوچھا ہے نا فضول، ٹھیک ہے آپ جو نیک نامی دے رہے ہیں نا، آپ نا صرف ڈبل ٹیپ کریں نیچے بیٹھ۔ ڈبل استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ یہ اچھا سکر بھائی، آپ سکر بھائی میں صرف وہ بات کر دوں مکمل کہ آپ اجازت دیں؟ جی 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 ضرور ضرور۔ اچھا اس کے بعد چونکہ میں گستاخی کی معافی، ہمارے عامرین موجود ہیں، انشاءاللہ اس کے بعد عامرین بات کریں گے انشاءاللہ سے میں بات مکمل کر دوں۔ اچھا ایک تو بات آپ کو بتاتے ہیں کہ اصل مسئلہ کیا ہوا ہے، یہ ذرا سنیے گا۔ اب چونکہ نا ہم نے چونکہ یہ جو احمدیہ ڈیکوڈیڈ جو ہمارا پلیٹ فارم ہے یہ والا جو سکر بھائی جہاں سے جو ان کی پوری ٹیم ہے، کیونکہ ان کا ایک جو ہے وہ سٹینس ہے کہ حوالہ ہمیشہ درست کوٹ کیا جائے لیکن حوالہ مطالبے پہ دیا جائے، تو اس لیے میں حوالہ جناب وربیٹم پڑھنے لگا ہوں، اب آپ نے سننا ہے۔ مرزا صاحب نے کہا کہ عیسائیوں کے خود ساختہ خدا کی نسبت تمام مسلمانوں سے زیادہ کراہت اور نفرت رکھتا ہوں، یہاں تک کہ اگر کل مسلمانوں کی نفرت عیسائیوں کے خدا کی نسبت ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے اور میری نفرت ایک طرف تو میرا پلہ اس پہ بھاری ہوگا۔ اب آگے سنیں، میں ایسے شخص کو جو عورت کے پیٹ سے نکل کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے بہت ہی بڑا گناہگار اور ناپاک انسان سمجھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ جو پیراگراف ہے نا، اس پیراگراف میں حملے کر دیے۔ اب آپ کی حیرت کے لیے آپ کو پتہ بھی ہے اگلے پیراگراف میں تعریف کر دی۔ یہ ہے وہ گیم جو پچھلے 150 سال سے کھیلی جا رہی ہے۔ اب سے یہاں پہ ایک نقطہ عرض کر دوں، ہمارا سوال یہ ہوگا کہ کون سے والی شخصیت نے کہا تھا، دوبارہ نوٹ کریں، کون سے والی شخصیت نے کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ کہا تھا کہ بھئی تم لوگ ایلیا کا انتظار کر رہے ہو لیکن یحییٰ ہی ایلیا ہے، ماننا ہے تو مان لو۔ یہ بات کس نے کی تھی؟
جس ہستی نے ان کے مطابق یہ بات کی تھی نا، مرزا صاحب کا یہ سارا کلام اس ہستی کے بارے میں ہے۔ جی جناب۔ جی عامر بھائی السلام علیکم، اور عامر بھائی السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عامر بھائی بات کریں، عامر ندیر بھائی بات کریں پلیز، سب کو نہیں کر لیں آپ کوئی مسئلہ نہیں۔ میری چاہ سر، میں چاہ رکھی ہے ذرا جی۔ اس لیے میں عامر کیا علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمام بھائیوں کو سلام۔ میں کچھ اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں جو میں نے اسپیشلی اس براڈ کے لیے تیار کیے تھے۔ عباس بھائی صرف اگر آپ 5 منٹ دیتے ہیں، صرف 5 منٹ، میں چاہتا ہوں تاکہ ایک فلو میں نا اس پہ ایک دفعہ موقف آ جائے ریکارڈنگ، پھر آپ بالکل تسلی۔ جی عامر ندیر بھائی پلیز آپ کریں، میں پھر انشاءاللہ اس کا تبصرہ ضرور کرنا چاہتا ہوں۔ جو حالات گزرے ہیں نا اس وقت، یقین کرے دل چھلی ہوا ہے، اور افضل وڈائچ صاحب نے جو درد دل رکھا ہے اس سے میں ہل گیا ہوں ایک بار، تو میں وہ ضرور رکھنا چاہتا ہوں، مگر آپ کے بعد جی پلیز۔ نہیں بات تو میں بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اصل میں وہی مسئلہ ہے کہ جب آپ فری ہوتے ہیں مائک فری نہیں ہوتا، جب مائک فری ہوتا ہے آپ فری نہیں ہوتے۔ تو میں چھوٹا مختصری بات بس کر کے چھوڑ دوں گا کہ جب ڈاکٹر زکریا کی یہاں پر وہ بے بسی میں دیکھ رہا تھا باہر سے، تو سوچ تو میں رہا تھا کہ میں باہر سے لکھ کر وہ ایک اسٹیکر بھیج دوں، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہی شعر میں نے نا 2-3 روز پہلے حسینی صاحب کی براڈ پر بھی پڑھا۔ ان پہ رحم کر دو، ان بیچاروں کے پلے کچھ نہیں ہے، ان پہ رحم کر دو، یہ لاجواب ہوئے پڑے۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ ان پہ رحم کر دو، ان بیچاروں کے پلے ککھ نہیں ہے۔ لیکن پھر جب وہ اس کے فوراً بعد بدلتی ہوئی صورتحال دیکھی، جو مکر اور فریب کا جالا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کیا، اور وڈائچ صاحب کا بھی کمنٹ سنا، تو پھر وہ جتنا مجھے ترس آ رہا تھا وہ سارا غصے میں بدل گیا۔ اور یہی روز ہوتا ہے، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں ہے، ہر روز یہی ہوتا ہے۔ پہلے ان پر رحم آتا ہے، پھر غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی بندہ بے بس ہے، آتا ہے، لیکن جب وہ ہینڈی کیپ ہے اور اس کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، وہ مزدوری نہیں کر سکتا، تو سیدھا سوال کرنے کی بجائے جب وہ کسی کی جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے نا، یا کسی کا گریبان پکڑتا ہے، پھر غصہ بھی آتا ہے کہ یار اگر تم معذور ہو، تم مجبور ہو، تو یہ واردات تو نہ کرو، چپ کر جاؤ، تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر تم معذوری کا یہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہو کہ تم کسی کے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہو، یا کسی کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے ہو، یا کسی کا تہمت کھینچتے ہو، لا محالہ وہ یہ نہیں دیکھے گا آپ کی ٹانگ کٹی، وہ آپ کے منہ پر تھپڑ مارے گا کہ تمہاری معذوری کا یہ مطلب نہیں ہے۔ تمہاری معذوری پر مجھے ترس تو آ رہا تھا، لیکن یہ جو تم نے حرکت کی ہے یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے جو انہوں نے بعد میں ہیرا پھیری کرنے کی کوشش کی، اور اس کی وضاحت امتیاز بھائی نے کر دی ہے، اس کے لیے مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کتنی بے حیائی سے، کتنے مکر اور فریب کا جال بنتے ہوئے ڈٹائی کے ساتھ، ہاں جب 2 مسلمان بات کر رہے ہوتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے، دیکھا جاتا ہے کہ دونوں کا ایک ہی موقف ہے، بس عقائد کا تھوڑا بہت اختلاف ہے، بڑا مزہ آیا آپ کا موقف سن کر، یہی ہمارا موقف ہے۔ شیم آن یو! کون مسلمان آپ کو مسلمان مانتا ہے؟ اور ایسے بدبخت لوگوں کو کون مسلمان مانتا ہے جو کہتے ہیں کہ ایک نبی کی توہین کی وجہ سے سارے نبیوں کی توہین کی جا سکتی ہے؟ ایسے بدبختوں کو کوئی مسلمان مان سکتا ہے؟ جو یہ کہتے ہوں کہ مسیح علیہ السلام کو اس لیے قرآن میں حصور نہیں کہا گیا کیونکہ یہ گندے قصے ان کے بارے میں جو بائبل میں ہیں یہ مشہور تھے، اس لیے قرآن رکا رہا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حصور نہیں کہا۔ ایسے لوگوں پر رحم کیا جائے، ایسے لوگوں کو مسلمان مانا جائے، ایسے لوگوں سے کہا جائے معمولی اختلاف، فروعات میں اختلاف ہے نا ہمارا اور ان کا، شرم نہیں آتی ہے؟ اور تمہارا الگ نبی ہے، یہ مسلمانوں کے فروعات میں اختلافات ہیں۔ جب 2 مسلمان آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو تو وہ مسلمانوں کی بات ہے۔ یو آر نان مسلم، آپ کا اسلام سے اور اہل اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو بدبختیاں آپ کے لٹریچر میں لکھی ہوئی ہیں اور اس کے بعد جو آپ عمل کر رہے ہیں، جو آپ کا بیہیویئر سٹل ہے ابھی تک، یہ جو وڈائچ صاحب نے بات سنائی میرے علم میں نہیں ہے، اس کی تفصیل میرے علم میں نہیں ہے۔ یہ کنفرم ہے کہ یہ ٹک ٹاک پر جتنے قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں
शायद ही कोई इनमें से ऐसा हो जो शातिम ना हो, शायद ही कोई। तलाश करने से हम ये नहीं कहते कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाना चाहिए, जिस तरह ये राना राशिद की मिसाल नीचे दे रहे थे कि ये बंदा उस तरह का नहीं था, लेकिन उसको बार बार शटअप कॉल दी जाती है, बार बार उसको उसका मुंह बंद कर दिया। ये परसों का वाकया है, कल का भी नहीं, परसों का। 2 दिन 48 घंटे नहीं गुजरे, राना राशिद साहब ने कहा वो जाके जरतश्त को कि तुमने इमाम जाफर सादिक को गाली दी है, तो देखें आखिर इमाम जाफर सादिक का हम भी एहतराम करते हैं, वो हमारे लिए भी वाजिब। उसने कहा तेरे लिए होंगे, मेरे लिए नहीं है। तेरे लिए वो होंगे, मेरे लिए वो वाजिबुल एहतराम नहीं है। मैंने जो कहा ठीक कहा है। ये बंदा ऐसे जैसे लब सी दिए गए हों, बोला नहीं बेचारा। बुलाएं इनको ऊपर, बुला के पूछ लें क्या ऐसे हुआ कि नहीं हुआ, क्या आपको शटअप कॉल दी कि नहीं दी जरतश्त ने। जिस तरह अभी ये सलीम मीर की आपने वीडियो सुनाई है, ऐसे ही बिल्कुल परसों जरतश्त ने शटअप कॉल दे दी। तो इस तरह का कोई बंदा, वो भी शायद आहिस्ता आहिस्ता। आप कादियानियत में रहना चाहते हैं राना राशिद साहब, यही है कादियानियत सारी, यही है। जब खलीफा की तालीम ये है, आपके मसीह मऊद की तालीम ये है कि भाई एक नबी की तौहीन हो तो सारे नबियों की तौहीन की जा सकती है। किसी एक नबी पर कोई हमलावर हो, उससे पहले ही आप अपने कमान को उसके अंदर तीर डाल लें। जैसे ही वो आपके नबी पर, किसी जिसको आप नबी आप तो मिर्जा गुलाम अहमद को भी नबी मानते हैं ना, अगर कोई बंदा मिर्जा गुलाम अहमद पर हमला करे, आप तीर चला दें सारे नबियों पर। ये असूल वहां लिखा हुआ है ना। या तो इससे बरात का ऐलान करो, अगर इससे बरात का ऐलान नहीं करते, भाई यही बात सैफी ने कही थी आके सफिया सिस्टर को कि जो तरीका हमारा है यही हमारे मसीह मऊद का है। जो आपको राना राशिद साहब, उसने सलीम मीर ने कहा, ये भी वो मसीह मऊद की जुबान बोल रहा था कि जो मसीह मऊद तुम्हारे ने लिखा है यसुल मसीह के बारे में, उसका क्या करना है, उसका क्या करना है जो लिख कर गया तुम्हारा यसुल मसीह, तुम्हारे लिए वो बड़ा वाजिबुल एहतराम है। इसी तरह से ये जो ज़रतश्त ने आपको कहा, आप अनाड़ी हैं, आप अपनी तालीमात से नावाकफियत की बिना पर ये कह रहे हैं कि हमारे लिए वो वाजिबुल एहतराम है, हमें उनका एहतराम। भाई एहतराम तुरूम कोई नहीं कादियानियत में। सारे नबियों पर हमला करना चाहिए बकौल कादियानियों के। जब किसी एक नबी पर कोई बंदा तौहीन करता है, सारे नबियों पर हमला बोल दो, किसी का कोई एहतराम नहीं है। ये है असूल। अगर आप कादियानी रहना चाहते हैं तो यही असूल है। लेकिन अगर इस कादियानियत पर लानत भेजकर आप इस्लाम कबूल कर लें तो अभी सांस आ जा रही है। राना राशिद साहब, मेरी और उम्र आपकी तकरीबन एक जैसी होगी, 2 साल 4 छोटे होंगे मुझसे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि वक्त गुजरते हुए देर नहीं लगती। अभी सांस आ जा रही है। इस गंदगी से अपने आप को निकाल लो। आपकी ये देखें 3 मिसालें आपके सामने आ गई। आपको बार बार कहा जा रहा है ये गंदे लोग हैं, ये नबियों को गालियां देने वाले, और इनकी तालीम में और बुनियाद में ये चीज़ शामिल है। इनसे पीछे हट जाओ। ये ब्राड आप लोगों के लिए लगाई जाती है ताकि आप जैसे लोग इन बातों को सुने और इबरत पकड़ें। ठीक है, आप 20 साल छोटे कर लें राणा साहब, कोई मसला नहीं। आप 20 साल मुझसे छोटे होंगे, लेकिन मैं भी आज से 20 साल पहले इतना ही था। अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, पलक झपकते गुजर गए 20 साल। पता ही नहीं लगा किधर से वो, जैसे हाथ से वो रेत फिसल जाती है पानी में, मुट्ठी बने रेत की, ऐसे गुजरे हैं 20 साल। और मुझे 20 साल तो यूरोप आए हुए हो गए हैं। 2007 में मैं आया हूँ, पता ही नहीं चला कब गुजरे हैं ये 20 साल। तो इसलिए आप 20 साल भी छोटे हों तो भी इस जिंदगी का, इन सांसों का कोई भरोसा नहीं है। जिस राह पर आप चल रहे हैं ये कादियानियत शातमियत की माँ है। अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं हम कि इसमें शातमियत ही शातमियत है। जब इमाम हुसैन का एहतराम नहीं किया गया, हजरत अली का एहतराम नहीं किया गया, खुद नबी अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी गंदी बातें लिख दी गई, उम्महातुल मोमिनीन के बारे में इतनी गंदी बातें लिख दी गई, सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम के बारे में इतनी गंदी बातें लिख दी गई, तो कौन सी कादियानियत को आप समझते हैं कि भाई ये भी मुसलमानों का कोई फ़िरका ही है, तो फुरू में इख्तलाफ है छोटा मोटा, तो हम इनके साथ चल लेंगे? कभी भी नहीं ये इस्लाम का हिस्सा बन सकता। इस दुनिया में और आखिरत का अजाब आपका मुंतज़िर है। अगर आपने इस कादियानियत की इतनी गंदगी को देखकर भी इससे बरात का ऐलान ना किया, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि वो दर्दनाक अजाब आपका मुंतज़िर है। जिन लोगों ने नबियों की तौहीन की है उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। उनकी इस दुनिया में भी सजा है और आखिरत में भी है। इस दुनिया में भी ये आप देखेंगे इनकी ज़बानें ऐसे गुंग हो जाएंगी कि ये दवाई लिखकर देने की कोशिश करेंगे, सुल्तानुल कलम होने के बावजूद नहीं लिख सकेंगे कि दवाई पिलाई जाए। आपकी ज़बानें गुंग हो जाएंगी।
आप अपना पखाना मुंह पर 10 साल तक लेप कर रहे होंगे। आप घोड़ी से गिरेंगे, आपका गोश्त लटक जाएगा और वो नसूर बन जाएगा और आप वो जख्म छुपाते फिरेंगे 4 साल तक, दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। आप किसी दुल्हन दोशीजा के ऊपर नंगे पड़े हुए होंगे और लाकर कपड़ा ऊपर डाला जाएगा कि इसने कली खा ली है कल रात को, ये शादी करना चाहता था। आप इस दुनिया से नामुराद और उत्तर नखतर होकर मरेंगे। अल्लाह के अजाब बड़े मुख्तलिफ किस्म के हैं। अल्लाह ताला की गैरत बड़ी है, वो किस किस तरीके से हमारे जुर्मों, हमारे गुनाहों की सजा हमें दे सकता है, आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये जो जुबान बोल रही है, ये जो हाथ पांव हिल रहे हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं। किस वक्त ये हाथ पांव छोड़ जाए, जुबान साथ छोड़ जाए, इससे पहले पहले तौबा कर लें। ये निरी लानत है। कितनी बातें, कितनी मिसालें आपको दी जाएं। मैंने जल्दी में ये बातें कह दी हैं इसलिए कि मैंने बिजी होना था, माइक मैंने का मौका मिल गया, फिर क्या पता जब मैं फ्री होता हूँ माइक नहीं मिलता, जब माइक फ्री होता है मैं फ्री नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और राना राशिद साहब बिलखसूस आप, वो तो देख लें आपके सामने, सारा मक्कर और फरेब करके भागा है बंदा। डॉक्टर जकरिया साहब जो मर्जी उनको कह लें, जितना मर्जी एहतराम करवा लें, लेकिन जिस तरह वड़ाई साहब कह रहे हैं, ऐसे नंगी शातमियत करने वाले, उनके लिए हमारे किसी मुसलमान भाई के दिल में किसी किस्म का एहतराम नहीं है, किसी किस्म की कोई जगह नहीं है। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आप जैसे लोग समझें इनके मकर और फरेब को। क्या वो बंदा मकर और फरेब नहीं कर रहा था? क्या वो बेबसी की तस्वीर नहीं बना हुआ था? लाश नहीं बना हुआ था? क्या वो जूते कपड़े छोड़ के भागा नहीं आपकी आंखों के सामने? और किस तरह का आपको निशान चाहिए? आओ हमारी ब्राड पे इस मौजू पर बात कर लेंगे, 5 मिनट मेरी अपॉइंटमेंट है, फिर 5 मिनट में आ जाओ, आना है तो आ जाओ। ये सारा कुछ झूठ और जितनी हेरा फेरी है वो कर रहा है। असल चीज यह है कि इन दोनों सवालों या इस मौजू के आगे वो बेबसी की तस्वीर है, वो जवाब दे ही नहीं सकता, अपनी ब्राड पर भी नहीं दे सकता। हाँ, ये कर सकता है अपनी ब्राड पर इनके ऊपर टेप लगा दे, इम्तियाज भाई जाएं तो इनको वो म्यूट कर दे या इनको नीचे उतार दे या हुल्लड़बाजी कर ले साथ 2-4 मिर्जाइयों को लेकर, ये कर सकता है। जवाब नहीं दे सकता, इस जिल्लत और रुसवाई का वो जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको लिख कर देता हूं, जाओ उसको कहो वहां से आपको टेलीफोन कॉल पर ले, आप यहां बैठे, आप बोले ही ना बीच में, उसको कहो वहां से बोले। इन दोनों बातों का जवाब देकर किसी भी 2 बातों का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि मिर्जाइयत शातमियत की माँ है। सारा लिटरेचर इन बातों से भरा हुआ है। उनको आप जब तक उनसे बरात का ऐलान नहीं करते, इसी से चिमटे हुए हैं, तब तक आप इसी रास्ते पर हैं। आपकी कोई दूसरी राह नहीं है। हमारी सिर्फ ये आप लोगों के लिए ये सुबह सुबह ये जो जोर लगाना होता है ना, ये इसलिए होता है कि अंदाज़ बयां गर्चे बहुत शौक नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। शायद आप लोगों को समझ आ जाए कि मिर्जाइयत क्या है, हम किसको फॉलो कर रहे हैं, क्या लेकर चल रहे हैं। रोज जूते पड़ते हैं, रोज हमारे मुरब्बी वहां से भागते हैं, रोज लाजवाब होते हैं। हम अपनी बराडों तक महदूद हो गए हैं, उनको बुलाते हैं, उनके साथ हूटिंग करते हैं, उनको गालियां देके भेज देते हैं, लेकिन उनसे बात नहीं कर सकते। उनकी बातों का, उनके एतराज़ात का जवाब हम नहीं दे सकते। आप देख रहे हैं ना, इससे इबरत पकड़ें। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। थोड़ा जा आबिर भाई जोश सवेर वाला बचा लो अगले हफ्ते वास्ते। जी आबिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। एक बार फिर आमिर नज़ीर भाई, चूँकि ये कह रहे थे, और यकीनन ये टिकटॉक के ऊपर जब मल्टी स्पीकर या मल्टी गेस्ट ब्रॉड चल रही होती है तो उस वक्त ये थोड़ा सा होता है कि कई दफ़ा आप मसरूफ़ होते हैं, कई दफ़ा आप अवेलेबल। उसका हल फिर आमिर नज़ीर भाई ये है, और मैं समझता हूँ कि हमारे जितने भाई हैं वो इंशाल्लाह इस चीज़ का, ये मेरा सजेशन है, एहसास करेंगे कि जब कभी आप फ्री हों तो एक बार माइक ओपन करके ये कह दिया कि भाई मैं इस पर तबसरा कर, तो कोई इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अल्लाह के हुक्म से जो है कोई नहीं टोकेगा, अल्लाह के हुक्म से। और मुझे पता है कि आपकी अल्लाह ज़रफ़ी है कि आप समझते हैं भाई एक बंदा बात कर रहा है तो वो कर ले, मगर ज़ाहिर बात है कई दफ़ा बात होती है वो बड़ी कीमती होती है, उस वक्त पर कह देनी, तो शायद वो उस वजह से आपको ये महसूस हो रहा है। बाकी आप ज़रूर करें बात। अच्छा सीकर भाई, डॉक्टर साहब मौजूद हैं या चले गए हैं? नीचे हैं वो, नजर आ रहे हैं? चले गए, ऊपर तार पे बैठे हुए हैं, लेकिन चले गए। ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं जो सुन पाया हूँ ना, मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि ये तो बाद में जाके पता चला कि ये जो डॉक्टर जकरिया करके इसका नाम है, मैं तो ये समझता रहा था कि ये बंदा बड़ा इनका कोई सुलझा हुआ, इसका अंदाज बड़ा और बड़ा ये सुलझा हुआ आदमी है। मैनू नहीं सी पता है तो छुरा है।
یہ تو ایک نمبر کا فراڈیا اور ایک نمبر کا جال ساز اور ایک نمبر کا دھوکے باز آدمی ہے. آپ مجھے جو اس کی حالت لگ رہی تھی وہ پتہ کیسی لگ رہی تھی؟ وہ پائٹ پائپر نہیں ہوتے؟ پائٹ پائپر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے نا ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے تو اپنے پیچھے لا دینے. تو یہ مجھے لگ رہا تھا کہ امتیاز بھائی نے کہا آپ بات کریں، تو میں نے سنا وہ کہتا ہے کہ جی ٹائم بھی ہے میرے پاس جواب بھی ہیں، آپ ادھر آ جائیں، میں ادھر آ کے جواب دوں گا. کیا مقصد ہے اس کا؟ جنتا کو اپنے پیچھے لگانا. پھر آپ نے ایک اور جملہ اس کا سنا، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے جی سب کو پتا ہے کہ میں کس ٹائم کس لائف پر بیٹھتا ہوں، سارے احمدی وہاں آئیں جن کو کوئی سوال ہے. کیا سو کے نہیں سو کیا نا؟ کیا مانا ہے اس کا؟ کیا مانا ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ جماعتیں، اور میں آپ کو بتاؤں میں نے نیچے لکھا بھی تھا کہ ڈاکٹر از ون آف 3 ایڈیٹس، وہ جو ان کی جماعت کے ہیں. نمبر 1 میں نام لے رہا ہوں، جواد. اے میرا تجربہ ہے، نوٹ کر لیا جائے، جتنے بندے بیٹھے ہیں کوئی بندہ اس کی تصدیق تکذیب کر سکتا ہے. نمبر 1 جواد، نمبر 2 موسیٰ، نمبر اور بھی ہو سکتے ہیں میری نظر میں جو ہے، نمبر 3 یہ ڈاکٹر. یہ 3 آدمی کو ہمیشہ میں نے روتے دھوتے ہی دیکھا ہے، کبھی علمی موضوع پر میں نے ان کی بات نہیں سنی، کبھی، نیور ایور. میرے نہ زیادتی ہو گئی، مجھے مائک نہیں دیا، میرا ابھی 5 سیکنڈ باقی تھے، میرے بھی بات اچک لی، ہمیں یہ نہیں کرنے دیا جا رہا، ہمیں وہ نہیں کرنے دیا. یعنی دیسی کتی تے چیکاں ولیتی اے مینوں نہیں سمجھ آندی ہے ندی. یہ چیکاں بہتیاں مار دینے تے کم گھٹ کر دینے. جماعت کو کہتے ہیں پھڑ لو ویکھو ساڈیاں ٹپوسیاں دیکھو، ساڈیاں نچنیاں ویکھو، سی وقت پا دیتا ہے مسلمانوں دی براڈ تے جا کے، تے کر دے کی نے ککھ بھی نہیں. اوپر سے دیکھ کے اگر کہوں نا قرآن پڑھ دیں اوپر سے دیکھ کے تو واللہ نہیں پڑھ پائیں گے. میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی براڈ پر یہ تینوں الو کے پٹھے چڑھیں کسی براڈ کے اوپر، اور یہ عقل کے دشمن اور خرد کے جانی دشمن یہ آ کے کوئی علمی بات کر جیسے فضول یہ جو ہے نا ویسٹ آف سپرم ہے. یہ تینوں کے تینوں میں نے ان کو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ بندے کا پتر کبھی کسی کے ساتھ علمی بات کر جائے، کبھی، نیور ایور. اچھا تاثر پتہ کیا دیں گے؟ میں آ گیا نا، وہ جی میں ساؤتھ انڈین فلم دا ہیرو انٹری ہون تو پہلا نہیں پورا مومنٹم بندا، وہ آ رہا ہے، وہ کر دے گا، ہو اس نے آگ لگا دی، اس نے گاؤں کے گاؤں اجاڑ دیے، وہ ہلاکو خان تھا، وہ چنگیز خان کا بھتیجا، وہ اپنی دنیا کا بادشاہ تھا. وہ شہنشاہ ہے، وہ آ گیا تو جائے گا نہیں، وہ آ گیا تو بیٹھ جائے گا، وہ نسیں پھٹ جائیں گی. اوے بندے دیو پترو، یہ گھوڑا، یہ میدان، آؤ بات کرو. وہ امتیاز صاحب کہہ رہے ہیں آئیں بات کریں. آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس جگرا ہے، آپ کے پاس کھوپڑی ہے، جبڑے میں زبان ہے، قوت گویائی ہے، بات کریں. جی وہ میرے پیچھے آ جائیں، ادھر کروں گا. ادھر تو کیا کرے گا؟ ادھر تو کیا تیرا رٹا اچھا چلتا ہے ادھر؟ کیا ہے یہ؟ وہ تھا نا وہ ایک مثال بھی دی جاتی ہے کہ وہ ایک ہمارے دوست تھے، ان کو بڑا شوق تھا گنگنانے کا. جیسے وہ اونچے سر میں جاتے تھے نا ان کا ہاتھ اٹھنے لگتے تھے، ہم ہاتھ پکڑ لیتے تھے، سر ٹوٹ جاتا سی. جس طرح ہی وہ سر اچا جان لگتا سی نا ہاتھ چکتا سی، ہاں وہ ہاتھ پڑے تو سر ٹوٹ جاتا سی. تو ڈاکٹر زکریا صاحب یہ آپ کی ہماری براڈ پہ آپ کا سر ٹوٹ جاتا ہے، ادھر کیوں نہیں آپ کا سر نکلتا؟ یہ جو آپ کو پاکٹ بک آپ کی بغل میں دبا کر آپ کو بغل بچہ بنایا گیا، تو وہ سبق پڑھائے نا جی، وہ تختی پکڑ کر ادھر سنائے ہمیں، ادھر کیوں نہیں چلتی ہے؟ تو یہ میرا سب سے زیادہ یہ ہے. اچھا پھر امتیاز بھائی کہہ رہے ہیں ہوسٹ ٹو ہوسٹ. اب دیکھ بڑا یہ جو احمدی سن رہے ہیں نا، ذرا توجہ کرنا، کتنی بیلنسڈ اپروچ ہے ہماری کہ ہم ایک سے زیادہ آپشن دیتے ہیں. تواڈے کھاتے دے وچ ایک تو زیادہ آپشن ہی نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہمارے لوگ ان کو کہتے ہیں ہم ہوسٹ ٹو ہوسٹ نہیں، ہمارے لوگ ان کو کہتے ہیں بھائی آپ کی براڈ پر ہم نہیں آئیں گے، آپ ہماری براڈ پہ آ جائیں. یہ ان کو لگتا ہے نا، یہ کہتے ہیں جی ہم آپ کی براڈ پہ نہیں آئیں گے، آپ ہماری براڈ پہ آ جائیں. ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ نہ تمہاری براڈ نہ ہماری براڈ، ہوسٹ ٹو ہوسٹ لگا دو. یہ جگرا ان کے پاس کیوں نہیں ہے؟ یہ جگرا ہمارے لوگوں کے پاس ہی کیوں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پتے کے اندر پانی نہیں ہے، اور ان کی پسلی کے اندر سانس نہیں ہے، اور ان کی شارگ کے اندر خون نہیں ہے. وہ جم گیا ہے اللہ کے حکم سے، یا مسلمان کے سامنے بیٹھ کر ٹک کے بات کر سکے. اے جی ساڈی براڈ پہ آ جاؤ، تو بھائی ادھر آ جاؤ. ہاں ادھر کیا ہے؟ نہیں جی ہم نے نہیں آنا، تو ہم ادھر کیوں آئیں؟ ہوسٹ ٹو ہوسٹ کر لو. یہ بات ہے. اچھا ایک بات آخری میں بات کرنے لگا ہوں. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنا یہ مختصر سا موقف دے جاتے. اس کے بعد تو امتیاز بھائی نے یہ بھی کہہ دیا تھا میں جانے کا، حالانکہ میں بات کرنے لگا تھا افضل وڑیچ صاحب کی جو میں نے بات سنی ہے نا،
میں اس پر حیران ہوں کہ دیکھیں میرا یہ جذبہ ہوتا، میرا یہ موقف ہوتا تو شاید آپ کو تعجب نہ ہوتا۔ افضل وڑیچ صاحب کا جو جذبہ میں نے دیکھا ہے نا، میں اس پہ حیران ہو گیا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو پھر ہم بٹائیں بھی کیوں۔ میرے تو علم میں نہیں تھا، جیسے عامر نذیر بھائی نے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ فراڈیا ایک نمبر کا یہ گستاخ ہے، مجھے نہیں پتا تھا، ورنہ میرے اختیار اس کو جوتا مار کے سائڈ پہ کر دیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، واللہ میں آپ کو بتاؤں، جو یہ اس وقت پینل پہ لوگ بیٹھے ہیں یا جو ہمارے مسلمان ہیں، میں نے زیادہ سیکھا ہے، زیادہ دلیل حاصل کی ہے جب ہمارے اپنے لوگ بیٹھ کے سوال و جواب کرتے ہیں، برین سٹارمنگ کرتے ہیں، کریٹیکل انالیسس کرتے ہیں۔ میں نے زیادہ سیکھا ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں۔ کبھی کوئی قادیانی آیا ہو، میں نے سوائے وقت ضائع ہونے کے، میں اپنے آپ بیچ میں شامل کر رہا ہوں، اور میں حقیقت بتاؤں اس میں بھی مجرم ہوں، میں بھی مجرم ہوں، سوائے اس کے کہ کوئی بندے کا پتر آ جائے، اس کو لیا جائے، کوئی سوال چلے، وہ اس کے ساتھ چلے۔ وہ بندہ ہے، وہ آپ بتا رہے ہیں، آپ نے سنا ہے کہ وہ گستاخی کرنے والا آدمی، انا للہ و انا راجعون۔ تو اس طرح کے لوگوں کو سائڈ کیا جائے۔ البتہ اگر ان سے بات ہونی ہو، ان سے پہلے کہا جائے بھائی آپ معافی مانگے، آپ اپنی اس سری گستاخی اور شاطمیت کے اوپر معافی مانگے، ٹھیک ہے، مسلم معاشرے کی جو آپ نے دل دکھایا وہ کریں، اس کے بعد آپ سے بات ہوگی۔ اچھا، وہ عامر نذیر بھائی نے وہ پوائنٹ پک کر دیا، وہ میں نے بھی سنا تھا، میسنی حرکت چیک کر، اس کو شرم نہیں آتی ہے، پلیا سور ہے، میں کہہ لین دیو، کیونکہ بشیر الدین صاحب نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ بائی دا وے میں آپ کو بتاؤں، حرکتیں اس کی وہی تھی جو وہ پھپے کٹنے والی ہوتی ہیں، کوئی کام کی بات نہیں تھی، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، یہی حرکت ہے۔ تو امتیاز بھائی جب بات کرنے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنا موقف رکھا ہے، تم نے پوچھ لیا کہ آپ کا موقف کیا ہے، تمہیں لگا تھا کہ ہم بھی تمہاری طرح کے لوگ ہیں کہ ڈاج کرانے والے۔ جیسے ہی تم نے کہا امتیاز بھائی اپنا موقف بتائیں، میں امتیاز بھائی کی سادگی پہ حیران ہوں، اور یہ اچھائی پہ بھی، یعنی یہ رشک ہوتا ہے آپ کو کہ کئی دفعہ الحمدللہ کہ ایمان کے اندر، آپ کے اندر شفافیت اور شفافیت کیسے آتی ہے، ایمان ایک مسلمان کے اندر انصاف اور ٹرانسپیرنسی کیسے لے کے آتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا کہ انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی، مگر ایمان کی چھلک بھی تو ہوتی ہے نا، ایمان کے گلمسز بھی تو ہوتے ہیں۔ تو اس نے جیسے ہی یہ سوال کو ٹرن کیا اور امتیاز بھائی سے پوچھا کہ امتیاز بھائی آپ اپنا موقف بتائیں، آپ نے دیکھا ہے ایک باری بھی اس کو تردد ہوا ہو کہ امتیاز بھائی سے جواب نکال، امتیاز بھائی نے فوراً کہا بھائی میرا یہ موقف ہے۔ ایسا مکار تے فراڈی آدمی ہے، بجائے اس کے کہ جماعت کا موقف دیتا، وہاں بھی ڈاج کرنا شروع کر دیا۔ ایک نمبر کے فراڈی ہے، اسکیمرز ہیں، ایک نمبر دے جی۔ مرزا اوہ جی انہاں دی امت فراڈی ہے۔ تو جی وہ الحمدللہ دونوں مسلمان بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اوے تو ہم چلو، یہ تو جرم تھا جو عامر نذیر صاحب نے کہا نا، کون سا مسلمان آپ کو مسلمان مانتا ہے؟ عامر نذیر صاحب اس تو بڑا جرم ہے، اے سانو کتوں مسلمان من لگ پے، یہ ہمیں کب سے مسلمان کہنا شروع ہو گئے؟ یہ تو ڈبل، یہ تو یک نہ شد دو شد، یہ ڈبل جرم کر گیا ہے۔ ایک تو ہمارے سامنے خود کو مسلمان کہہ گیا ہے، اور دوسرا سب کے سامنے ہمیں مسلمان کہہ گیا ہے۔ یہ بھی تو جرم ہے نا، اس کی بھرپائی کون کرے گا؟ بہت شکریہ جی سکر بھائی، معذرت میں نے بات کی، میں معذرت چاہتا ہوں کہ بات لمبی ہوئی، مگر یہ درد دل تھا جی، رکھ دیا، جزاک اللہ جی۔ یعنی بالکل عباس بھائی، آپ اگر موجود ہیں تو آپ نے وہ 2 اشعار پڑھنے ہیں، آپ پڑھیں، تو پھر میں چاہتا ہوں کہ آڈینس کو ذرا اور کچھ سنوایا جائے، کیونکہ لیپ ٹاپ کھول ہی لیا ہے، پٹاری کھول لی ہے۔ عباس بھائی موجود ہیں آپ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میں آپ کی براڈ ماشاءاللہ جب سے میں آیا ہوں میں سن رہا ہوں، تو میں نے گستاخیاں جو انہوں نے کی ہیں نا قادیانیوں نے، وہ میں سن رہا تھا، اللہ معافی دے، استغفر اللہ۔ تو اس کی ہی پیش نظر جو ہے نا، میں ایک نعت پڑھوں گا۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا،
محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے حتم رسول۔ مالک ہے وہ دونوں عالم کے، مالک ہے وہ دونوں عالم کے، ہر ذرہ منور ہے ان سے، ہر ذرہ منور ہے ان سے، تنویر مجسم سید کل آقا کے علاوہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے حتم رسول۔ اور جو انہوں نے گستاخیاں کی ہیں اس کے جواب میں نے جو شعر خود لکھا ہے وہ میں پیش نظر کروں گا۔ کذاب دجال بہت آئے، کذاب دجال بہت آئے، دعوی نبوت کرتے رہے، دعوی نبوت کرتے رہے، مرتد سے کذابوں تک چہرہ ایک آنکھ سے کانا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ایک آنکھ سے کانا کوئی نہیں۔ اور ایک ادب سے اگر یہ کہیں کہ گستاخی ہو گئی، ایک آنکھ سے ڈیمیج کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے حتم رسول۔ اس طرح کے شعر پڑھتے تو نہیں ہیں، لیکن انہوں نے گستاخیاں کی ہیں، دل دکھا ہے، تو اس وجہ سے یہ میں نے شعر پڑھا۔ جی جزاک اللہ۔ عباس صاحب میں اس میں تھوڑا سا ایڈ کروں گا۔ دیکھیں جو میں نے مثال دی ہے نا، بلکہ امتیاز صاحب نے جو مینشن کیا وہ ڈاکٹر لائیو کی، میں وہاں پہ چونکہ اس دن موجود تھا اس لائیو کے اوپر جب ڈاکٹر صاحب نے یہ، تو میں ایک نصیحت کے طور پہ بات کر رہا ہوں، چونکہ میرا حال ہے میری 60 سال ایج ہے، تو مجھے وہ عمر کی وجہ سے میں حق سمجھتا ہوں، ورنہ میں کوئی عقل مندی والی بات اس میں کوئی نہیں ہے۔ دیکھیں عباس صاحب، جب کوئی ایسی حرکت کرتا ہے نا تو آپ اپنے گریبان میں دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میرا اس کے اوپر بلیف کیا ہے، تو آپ اس کے ریئیکشن میں وہ نہیں کرتے جو وہ کرتا ہے۔ دیکھیں نا، وہ شخص آیا ہے، میں سوچ رہا تھا میں چلا جاؤں براڈ چھوڑ کے، لیکن میں اس سے انڈلج نہیں ہوا، نہ میں نے السلام علیکم کی ہے، نہ اس کو برا بلا کہا ہے، کوئی بات نہیں کی اس کے بعد بھی۔ یعنی یہ میری آپ کو نصیحت ہے، عمل کرنا بڑا مشکل ہے، لیکن اگر میرے جیسا بندہ کر سکتا ہے، پینڈو جہا بندہ، تو میرا خیال ہے باقی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ اس چیز کا جواب ان کائنڈ ہوتا ہے کہ عدلے کا بدلہ نیلے پہ دیلا، یہ جواب نہیں مسلمان کا ایسا۔ دیکھیں ہمارے لیے رول ماڈل اسلام ہے، ہم نے اپنا اخلاق اسلام سے ڈرائیو کرنا ہے، اور جب وقت ہوگا عمل کا وہاں پہ دکھانا ہے۔ دیکھیں جب ہم آرام سکون سے بیٹھے ہیں تو اس کا تو ٹائم نہیں نا ایگزیبٹ کرنے کا، جب ہر چیز ہنکی ڈوری چل رہی ہے، آرام سکون سے چل رہا ہے، ایوری تھنگ از فائن، تو پھر وہاں پہ تو اخلاق اپلائی نہیں ہو رہا۔ اخلاق نے تو اپلائی اس وقت ہونا ہے جب وہ نازک لمحہ کریٹ ہونا ہے، جب آپ کا امتحان ہونا ہے۔ تو اس لیے کہ میں I'm not a perfect person obviously، میں بھی چبلا مارنا ہوں بہت زیادہ، لیکن یہ کہ ایز اے مسلمان ساڈا فرض ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ جی کیا دوبارہ ਤੁਸੀਂ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੀ? میں تانوں روک چھڑیا اس ٹائم درمیان چ۔ جی افضال صاحب میں اس بات پہ عمل کروں گا، آپ کی بات پہ نا عمل کروں گا۔ نہیں عمل آپ نے بہت پیاری اچھی بات کی ہے، دین اسلام اخلاق ہے، اخلاق اخلاق جی سب سے بڑی طاقت ہماری اخلاق ہے۔ تھینک یو جی۔ پھر بھی میں نے پھر بھی اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کی میں نے کہا کہ وہ ان کی غیر موجودگی میں ہی میں یہ اشعار پڑھوں، یہ میں اتنا اخلاق میں نے کر لیا۔ خیال میں عباس بھائی میرے خیال میں وہ بات بس ادھر ہی اس کو ختم کر دیتے ہیں، وہ آج کو وہاں ہو جاتی ہے۔ میں سوال یہ ہے وڈائر صاحب، ذرا ایک مائک کھولو۔ وڈائر صاحب اے جڑا تسی اج مظاہرہ ویکھیا ہے کہ ایک منڈا آ کے جدی تعریف اسی کیتی ہے
ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਮਾਫ ਕੀਤੀਆਂ। ਰਾਈਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਾਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰਦਾ। ਮਾਦਤ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਚੁੱਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਟਾਂਸ ਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਹਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਮੁੰਡਾ आ कर ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ जनाब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को तुम बचाना चाह रहे हो या मैं उनको करना चाह रहे हो। वड़ैच साहब इन्हां चों कोई भी नहीं हैगा। क्या ये कौन लोग ने एक चक्कर की है, मतलब साडा ख्वाहिश ही रह गई तो ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਸੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ और ये किसके पास मॉडरेटरशिप मैंने दे दी गलती से? सॉरी मैं हाँ वो मैं गल करी जा अगेन सीकर साहब देखो डॉक्टर लाइव नाल मेरा कोई पर्सनल लिंक नहीं, ना ही कोई 4 दिन दी वाकफियत है। आई वुड से कि चलो महीने 2 दी, लेकिन मैनू इन्ना सदमा होया उस दिन और इस सेंस विच है कि यार एक पढ़िया लिखिया बंदा है, बड़ा सिविलाइज्ड है, बड़ा पोलाइट आदमी, अच्छी गुफ्तगू कर सकता है। तो यार ये वजह इंसान इस मजहब ने जाया। मैं आई एम टेलिंग यू लिटरली व्हाट वेंट इनटू माय ब्रेन। मेरे दिमाग दे विच जो घूमदा रहा अज भी मैं सोचता रहा कि यार ये बंदा बड़ा नाइस आदमी है, बड़ा डिसेंट आदमी है, बड़ा पोलाइट आदमी है। उर्दू प्लीज हाँ लेकिन व्हाट हैज मेड दिस पर्सन टू टर्न लाइक दैट? सर ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਏਜ ਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਹਿਮ। ਮੈਂ ਤਾਇਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ